اگر آپ بہت زیادہ پریشان ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ ہماری گھریلو پریشانیاں کوئی سی بھی پریشانیاں کیسے حل ہو سکتی ہیں، اور اگر حل نہیں ہو سکتی تو آپ کو صبر کیسے آ سکتا ہے؟ اگر آپ کو اللہ پاک آزما رہے ہیں یا خدا نہ خواستہ کوئی آپ کے کیے کی آپ کو سزا مل رہی ہے، اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ نے کسی کے ساتھ غلط کیا ہے تو شاید آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، تو اس پہ صبر کیسے کیا جائے گا؟ اور ایک ایسا عمل بتاؤں گی جو آیت اللہ بہجت کا بتایا ہوا عمل ہے، بہت زیادہ مجرب عمل ہے، آپ کو صبر دلاتا ہے، آپ کو تحمل دلاتا ہے، آپ میں ٹھہراؤ پیدا کرتا ہے۔ اگر آپ جذباتی ہیں، آپ اگر بہت زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں، کوئی سی بھی ایسی بات ہو جاتی ہے گھر میں، تو آپ فوراً سے ہائپر ہو جاتے ہیں، تو اس چیز کے لیے بہت زیادہ مجرب اور بہت اچھا عمل ہے، اور آپ کو ٹھنڈا مزاج رکھنے کا عمل ہے یہ۔ تو ویڈیو کو ضرور واچ کیجیے گا، چینل پہ نیو ہے تو سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اسی خدا کے لیے جس نے ہمیں خلق کیا، اور درود و سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ اچھا جی، آج کی ویڈیو تھوڑی موٹیویشنل بھی ہے تاکہ آپ کو تھوڑا صبر آ سکے اگر آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں۔ ایک فیس بک پہ میں نے پوسٹ دیکھی تھی، کل کی بات ہے، اسی پوسٹ کو لے کے میں نے آج سوچا کہ آپ سے اس متعلق بات کی جائے۔ وہ پوسٹ یہ تھی کہ ایک لڑکی یا لڑکا جو بھی تھا، اس نے یہ لکھا ہوا تھا کہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں، گھر میں بہت زیادہ لڑائی جھگڑے، مطلب انتہا سے زیادہ لڑائی جھگڑے ہیں کہ سولف نہ ہونے والے جھگڑے، مطلب ہر وقت کچھ نہ کوئی بات، بالکل بھی زندگی میں سکون نہیں ہے، پیسوں میں برکت نہیں ہے، اور پیسے آتے ہیں اور یوں ہی چلے جاتے ہیں، سمجھ میں ہی نہیں آتا، اور نماز میں دل نہیں لگتا، بالکل بھی نماز میں دل نہیں لگتا۔ تو اس پہ میں یہ کہوں گی سب سے پہلے تو آپ لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں۔ جیسے ہم کافی سارے ہمارے گھریلو ایسے میٹر ہوتے ہیں، ہمیں سب سے زیادہ ٹینشن اور لوگوں کی ہو جاتی ہے کہ ہائے اگر باہر بات نکل گئی تو کیا ہوگا، اس کو ہم کیسے ہینڈل کریں گے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں، ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں اور اگر وہ بات باہر نکل گئی ہے، نکل جائے گی، کیونکہ جب پیک پہ لڑائی جھگڑے پہنچ جاتے ہیں تو باہر تو جاتی ہے، تو پہلے لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ جو ہمارے نصیب میں لکھ دیا گیا ہے، جو ہمارے نصیب میں ہے، وہ ہم دعا سے ہی بدل سکتے ہیں، ظاہر ہے، اور ہم اس چیز پہ حاوی نہیں ہو سکتے، اور اگر جو چیز ہو گئی ہے اس پہ رونے دھونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک چیز ہو گئی ہے نا، آپ اس کو جو الفاظ کسی کے منہ سے نکل گیا ہے اس کو آپ واپس لا نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ تو اس پہ رونے دھونے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ دوسری بات یہ، اگر آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں تو ایک ایسا عمل ہے جو آپ کو فجر میں کرنا ہے، دعائے توسل، ٹھیک ہے؟ یہ ایسی دعا ہے، دعائے توسل، آپ اماموں سے مطلب توسل کر رہے ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے اللہ کی بارگاہ میں دینے والی ذات اللہ پاک کی ہے، تو جب ہم توسل کرتے ہیں نا تو وہ ہماری دعا عرش تک پہنچتی ہے، ٹھیک ہے؟ دعائے توسل آپ نے پڑھنی ہے، پہلے 3 دفعہ درود پڑھنا ہے، دعائے توسل پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے 70 ٹائم الحمد پڑھنی ہے، بسم اللہ سمیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، پوری الحمد پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے یہ عمل آپ کو جب تک کرنا ہے جب تک آپ کے گھر میں سکون نہیں آ جاتا، ٹھیک ہے؟ یہ گھر میں خیر و برکت کے لیے ہے عمل، سکون کے لیے، آپ کا مزاج ٹھنڈا رکھنے کے لیے، کہ کوئی بھی ایسی بات ہو اور اگر آپ ایک دم سے حاوی ہو جائیں کسی کے اوپر کہ اس نے ایسا بولا تو ہم نے بھی یہی جواب دینا ہے، تو یہ چیز اس چیز کو کنٹرول کر رکھتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب یہ چیز کنٹرول میں ہوگی تو اتنے لڑائی جھگڑے ہوں گے ہی نہیں، صحیح ہے؟ اور جب آپ یہ عمل کریں تو پانی پہ پھونک دیں، اور وہ پانی آپ فریج میں رکھ لیں تاکہ سارے گھر والے پئیں، کیونکہ دعاؤں میں بہت اثر ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ نے 40 دن کوئی عمل کر لیا یا 21 دن کر لیا، 11 دن کر لیا، اس کی تاثیر بہت ہوتی ہے، اور وہ ایک جگہ پہ اگر آپ عمل کر رہے ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس جگہ کی اور اس عمل کے کوئی تو رد عمل ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے اب جیسے اگر ہم آم کھاتے ہیں، ہم 2 دفعہ ایک دن میں ہم 2 آم کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ 3 آم کھا رہے ہیں، لیکن اگر آپ ہر روز پوری آم کی پیٹیاں کھائیں گے تو اس کا کیا ہوگا؟ اس کا آپ کو ظاہر سی بات ہے 2 آم کا آپ کو اتنا فرق نہیں پڑے گا، وہ آپ کے لیے اچھا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر آپ ایک دن میں پیٹیاں کھا جائیں گے تو وہ اچھی چیز بری بھی تو بن جاتی ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو ایسے ہی دعائیں ہوتی ہیں، وظائف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جس کے کچھ وظائف ایسے ہوتے ہیں جس کے اثرات بہت زیادہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ ہمیں پوچھ کے ہی کرنے چاہیے کہ بہت جو ایسے وظائف ہوتے ہیں نا تو ان میں کچھ میں اجازت کی ضرورت ہوتی ہے کہ بھئی ہم آیا کہ کریں یا نہ کریں، کیونکہ ہر وظیفہ ہم نہیں کر سکتے۔ ہاں، اللہ کے نام کی تسبیح پڑھ سکتے ہیں، سب پڑھ سکتے ہیں، جیسے الحمد ہو گئی، یہ ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ہمیں کسی چیز سے خوف بھی ہے تو ہم الحمد پڑھ کے وہ کر لیں، اور الحمد ایک ایسا ہے
اگر آپ کوئی وظائف کر رہے ہو، اگر آپ کوئی وظیفہ کر رہے ہو نا، کچھ وظیفے ایسے ہوتے ہیں جو ہم پہ حاوی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمارے سر میں درد ہو جاتا ہے کافی زیادہ، ہمارے باڈی میں درد ہو جاتا ہے، جسم میں ہمارے درد ہمارے کندھے بھاری ہو جاتے ہیں، تو کیونکہ میں نے بہت زیادہ وظائف کیے ہیں، میں بہت عمل کرتی رہتی ہوں، تو مجھے جو ہے نا کافی زیادہ کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جو مجھ پہ حاوی ہو جاتے ہیں، ظاہر سی بات ہے موکل ہوتے ہیں، ہر عمل کا موکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب مجھے اچھا اس چیز کا شروع سے ہی وہ رہا ہے کہ میں دعائیں پڑھوں، اور میں مطلب کہ مجھے ہر وظیفہ کرنے کا میرے اندر سے جذبہ ہے، میرا دل کرتا ہے کہ میں یہ بھی پڑھ لوں، میں وہ بھی پڑھ لوں، تو میں نے کافی لوگ مجھے منع بھی کرتے ہیں کہ اتنا زیادہ پڑھائی نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن مجھے تجربہ کرنے کا بھی بہت وہ کریز ہوتا ہے، کسی کسی کو ہوتا ہے ظاہر ہے، تو بس میرے ایک ہیں جاننے والے جو ہمارے خاندان کے ہی ہیں جن کے پاس موکل آتے ہیں نا، تو پھر اس کا توڑ بھی وہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ کے ساتھ یہ معاملات ہو گئے تو آپ کو کیا کرنا ہے، تو اس وجہ سے میں آپ سے یہ شیئر کر رہی ہوں، کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہو، اگر آپ کوئی ایسا عمل کر رہے ہوں کہ آپ کے اوپر وہ چیز حاوی ہو گئی ہو، میں نے ایک دفعہ کر لیا تھا، یا اللہ کا عمل کر لیا تھا، میں نے یا اللہ کا نام بہت دفعہ پڑھ لیا تھا، سمجھے 7000 ٹائم پڑھ لیا تھا، نہیں پڑھنا مطلب یا اللہ کا نام، ظاہر سی بات ہے ہم اور نام پڑھتے ہیں یا لطیفوں پڑھتے ہیں، سب کے اثر الگ ہے، لیکن یا اللہ ہم ڈائریکٹ اللہ کا نام لے رہے ہیں، اور میں نے بہت دفعہ پڑھ لیا تھا نا وہ عمل، اور میں وہ ریگولر کر رہی تھی، تو وہ چیز جو ہے نا مجھ پہ ظاہر ہے ہر نام کا موکل ہوتے ہیں، میں نے بتایا آپ کو ہر عمل کے موکل ہوتے ہیں، تو وہ مجھ پہ اتنے حاوی ہو گئی تھی چیز آ کے کہ آپ یقین کریں گے میرے پورے باڈی میں درد، میرے جسم میں درد، میرا دماغ ایسا ہو گیا تھا کہ میرا دماغ پھٹ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا بس میری نسیں پھٹ جائیں گی، میں مر جاؤں گی، مطلب میرے ساتھ وہ حال ہو گیا تھا۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے یہ کیا ہے تو میں کیا کروں اب، مطلب کہ بے انتہا ایسا لگ رہا ہے جیسے میں مر جاؤں گی، حالانکہ اللہ کا نام تھا، ایسے کیسے مر سکتا ہے کوئی؟ ظاہر سی بات ہے اللہ کا نام پکار کے کون مر سکتا ہے؟ لیکن میری ایسی کنڈیشن ہو گئی تھی نا کہ میں اپنے الفاظوں سے نہیں بیان کر سکتی، اور مجھے 100% یقین تھا کہ میں نے یہ کام کیا اس لیے ہوا ہے، کیونکہ میں جا کے بیٹھی ہوں اور میں نے ایک ہی جگہ وہ عمل کیا اور میں وہاں سے اٹھی ہوں، بس میرا اور میں گھر میں اکیلی تھی، سب سے سونے پہ سہاگا، سمجھ لے سونے پہ سہاگا کہتے ہیں نا بڑے بزرگ، تو سونے پہ سہاگا یہ تھا، کبھی بھی آپ کو ایسے عمل خالی کمرے میں بھی نہیں کرنا چاہیے، تو پورے گھر میں اکیلی تھی اور میں نے وہ اکیلے گھر میں وہ عمل کیا، اور میری اتنی بری حالت ہوئی، خیر پھر میں نے فون کیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ الحمد کا پانی پیو، مطلب الحمد ایسی سورہ ہے کہ آپ کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، تو میں نے 11 دفعہ الحمد پڑھی، انہوں نے کہا 11 دفعہ آپ کو الحمد پڑھنی ہے، الحمد پڑھو، الحمد کا پانی پہ پھونکو اور اپنے سر پہ بھی ڈالو، جہاں جہاں درد ہے وہاں ڈالو اور الحمد کا پانی پی لو، آپ یقین کریں گے، 3 سے 4 منٹ ہوئے ہوں گے میرے سارا درد ختم ہو گئے، ہر جگہ کے درد ختم ہو گئے، مطلب اتنی پاورفل ہے الحمد کہ جو چیزیں بھی حاوی ہوئی تھی یا کچھ بھی تھا، کچھ بھی ہو رہا تھا مجھے، وہ سب سیٹ ہو گیا، اور اس کے بعد میں نے مطلب میری ایسی حالت تھی کہ میں نے ان کو فون بھی کیسے کیا تھا، کیونکہ میں اکیلے گھر میں تھی، میں کسی کو بول بھی نہیں سکتی تھی، میں اپنی کیفیت بھی نہیں بتا سکتی تھی، تو میں نے ان کو فون بھی کیسے کیا تھا وہ میرا دل جانتا ہے، میں وہ چیز یاد کر رہی ہوں نا آپ کو بتانے کے لیے، تو آپ یقین کریں گے مجھے اندر سے گھبراہٹ ہو رہی ہے، ہوتی ہے نا گھٹن، جو گھٹن مجھے پہلے ہو رہی تھی، جو مجھے گھٹن اس ٹائم ہو رہی تھی، وہ میں ابھی فیل کر رہی ہوں اپنے اندر، مجھے اتنی گھٹن ہو رہی تھی اور بس میرا سر ایسا ہو گیا تھا کہ بس میں مر جاؤں گی، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، تو کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں کہ بہت سارے عمل ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں ہر عمل نہیں کرنا چاہیے، اور اتنی پابندی کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے، لمیٹڈ کر لینا چاہیے۔ خیر یہ جو میں نے آپ کو الحمد کا بتایا ہے اور دعائے توسل جو بتائی ہے، تو یہ ہم توسل کرتے ہیں تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ دعائے توسل پڑھ سکتے ہیں ڈیلی، حدیث قصہ ہو گئی وہ آپ ڈیلی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جو آپ ڈیلی نہیں کر سکتے، آپ حاوی ہو جاتے ہیں موکل آپ کے اوپر آ کے، خیر تو پھر آپ کو 70 دفعہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، الحمد پڑھنی ہے، دعائے توسل پڑھنی ہے، اور آپ کو نیت یہی رکھنی ہے کہ آپ کے گھر کے حالات بہتر ہوں، ٹھیک ہے؟ جو لڑائیاں ہیں، جو جھگڑے ہیں وہ سیٹ ہوں، اور اگر یہ سیٹ نہیں بھی ہوتے، اگر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں تو آپ یقین کریں اللہ پاک آپ کے دل میں، آپ کے دماغ میں اتنا صبر بٹھا دے گا کہ آپ اس کے عادی ہو جاؤ گے، آپ کو صبر آ جائے گا، سمجھے؟ آپ عادی ہو جاؤ گے، آپ بولو گے کہ نہیں یہ جب ہی ختم ہوں گے معاملات جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے، اور جب آپ نماز پڑھو گے نا تو آپ کو خود دل میں سکون محسوس ہوگا، پتہ ہے جب لڑائی ہوتا ہے، جب جھگڑے ہوتے ہیں گھریلو، تو آپ کا دل نہیں کرتا نماز پڑھنے کا بھی یا کچھ کرنے کا، لیکن اگر آپ نے ایک دفعہ نماز شروع کر لی، ایک دفعہ اگر آپ نے پڑھنا شروع کر لی، اگر آپ نے وضو بھی کر لیا، صرف وضو کی بات کر رہی ہوں، تو آپ کا خود دل کرے گا نماز پڑھنے کا، تو آج کی ویڈیو میں یہی تھا کہ اگر آپ کا دل نہ کرے نماز پڑھنے کا تو فوراً سے اٹھو اور وضو کر لو، تو آپ کو نماز کی بھی ایسی عادت ہو جائے گی، برے کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ،
باقی جو میں نے عمل دے دیا ہے لڑائی جھگڑے کے لیے، یہ آپ گھر کے اندر کریں، انشاءاللہ آپ کو صبر بھی ملے گا، دلی سکون بھی ملے گا۔ تو ویڈیو پسند آنے پہ سبسکرائب کیجیے گا، لوگوں تک شیئر کیجیے گا، کامنٹ کیجیے گا، لائک کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔